السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری کی شادی کے حوالے سے پچھلی کلپس میں جو باتیں کی گئیں، اب اس کلپ میں انہی باتوں کے حوالے سے کچھ ریٹن فیکٹس اور ڈاکومنٹیشن پروف پیش کیے جائیں گے، جنہیں دیکھ کر ہم اگر سوچ میں اور اپنی فکر میں ظالم نہیں ہیں، انصاف پسند ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ جو پروپیگنڈا صرف نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو لے کر کیا جاتا ہے، یہ کوئی انہونا نہیں ہے، انوکھا نہیں ہے، نرالا نہیں ہے اور قابل ملامت نہیں ہے، ٹارگٹ کرنے کے لائق نہیں ہے کہ وہ بنا دیر لگائے بڑھتے ہیں ان ڈاکومنٹیشن پروفز کی طرف اور ریٹن دلائل کی طرف اور ثبوت کی طرف۔ جب پروف دیے جاتے ہیں تو ایک بات یہاں پر عرض کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اسلام کی بات کریں اور اسلام سے ثابت کریں، تو بات اگر صرف اسلام سے جڑی ہو تو ظاہر بات ہے اسلام ہی سے ثابت کی جائے گی، لیکن بات اگر انسانوں سے جڑی ہو اور انسانوں کے مختلف زمانوں سے جڑی ہو، ان کی زندگی اور لائف سے جڑی ہو، تو پھر بات صرف مسلمانوں تک تو محدود نہیں رہے گی اور انبیاء تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ بات انسانوں سے جڑے گی۔ تو اپنے میدان میں آخری مقام پر کھڑے انڈیویجولز یا اس طرح کی انسانی فیملیز جن کا مقابلہ اور جن کی برابری دوسرے انسان نہیں کر سکتے، تو جب بات انسانوں کی ہے تو پھر انسانوں ہی سے اس کا ثبوت بھی دیا جائے گا، ایک جگہ محدود نہیں ہوا جائے گا۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں، کوئی اگر یہ ضد کرے نہیں جی صبح ہمیں سمجھنا ہے لیکن صبح کو ہی بنیاد بنا کر ہمیں سمجھانا، ہاں خبردار کسی اور طرف نہیں جانا، تو ہے کوئی ایسا جو صبح کو اسے سمجھا سکے کہ صبح ایسی ہوتی ہے؟ لیکن اگر صبح سمجھانے کے لیے آپ اس کے سامنے رات رکھ دیں، روشنی سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اندھیرا رکھ دیں، لڑکا سمجھانا ہے لڑکی سامنے رکھ دیں، تو میل اور فیمیل کا جو ڈفرینس ہے، اگر یہ سمجھانے چلیں اور فیمیل کو لائے بنا اور اسے دکھائے بنا تو کوئی سمجھا پائے گا ڈفرینس؟ تو کمپیریزن تو کرنا ہے، اور کمپیریزن اپوزٹ چیزوں ہی میں ہوتا ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جو حضرات اس طرح کی بات کریں تو ان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی شادی بیاہ کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، تو جب انسانی زندگی سے ہے تو یہ بات صرف محمد صاحب تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انسانی زندگی سے یہ بات جوڑی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ محمد صاحب ہی کی سطح کے، یہ ہم ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، انبیاء تو عام جو انسانی سطح کی جو انتہا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے کی حد تک جو غیر انبیاء ہیں ان کی ایک انتہائی سطح ذہن میں رکھ لیجئے، تو ایسے لوگ کو سامنے رکھا جائے گا اور ایسے ہی گھرانوں کو سامنے رکھا جائے گا جو کم سے کم دنیا کی حد تک میل کھاتے ہوں اور اس درجے تک برابر آتے ہوں۔ تو اس لیے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ابھی پریزنٹیشن ہوگا تو ہماری سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ یار یہ کیسا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور یہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ہاں
کیسے مکار اور عیار لوگ ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا فیکٹ جو ٹوٹل انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ ایک واقعہ جو نبی سے صرف جڑا ہوا ہے اسے آپ جو ہے پرموٹ کریں، اسے جو ہے آپ ایکسپوز کریں آپ کے لفظوں میں، اسے آپ جو ہے اس کا پرچار کریں، لیکن انیک واقعات جو ہوئے ہیں انڈیویجولس میں بھی اور رائل فیملیز میں بھی، ان کو آپ اگنور کریں، تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا، یہ کہاں کا جو ہے ستیہ ہوگا، یہ کہاں کا سچ ہوگا؟ تو اس چیز کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس بحاف پر اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تو گتھیاں سلجھ جائیں گی اور دماغ کی گرہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں پھر۔ سب سے پہلے ہم سیتا جی سے شروع کرتے ہیں۔ سیتا جی اور ارملا جی کی حیثیت بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے۔ جیسے اپنے یہاں بہت سے اسلامک اسکالرز دشمنوں کے الزامات کو رد کرنے کے لیے اور لوگوں کو تسلی اور بخشنے کے لیے اور ان کی فیلنگ کو پازیٹیو کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال نکاح کے وقت اور 19 سال رخصتی کے وقت تھی۔ تو اسی طرح ہندو دھرم میں سیتا جی اور ارملا جی کی عمر کو لے کر بھی ان کے اپنے ودوان اور گیانی لگے ہوئے ہیں تردید کرنے میں، نہیں 6 سال کی عمر نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے جب ایک چیز موجود ہے تبھی تو آپ رد کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگوں کو پیش آتی ہے جو 6 سال کو اور 9 سال کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک انہونا کام تھا جو ان کے حساب سے نبی کے شایع نشان نہیں تھا، اور اس سمجھنے کی وجہ ہم پچھلی کلپ میں بتا چکے کہ ایسے لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ رخصتی ہونے کے بعد جسمانی تعلق فوراً جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور شادی کا ایک بڑا ضروری حصہ یہ بھی ہوتا ہے، جبکہ ہم بتا چکے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اور وہاں تو ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ مقصود وہ تھا کہ وہی ویڈیوگرافی مقصود تھی، فوٹوگرافی مقصود تھی، اور حالات کی ریکارڈنگ مقصود تھی، اور کون سے حالات کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے جنہیں آدمی ڈسکس نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم نے وہاں بھی کہا کہ ساری انسانیت کے لیے اور ساری مینکائنڈ کے لیے اور ایک انسان کے لیے نمونہ اور یوں کہہ لیجیے مینول بن کر آئے ہیں، اس انسانی ڈیوائس کے لیے مینول بن کر آئے ہیں، اور مکمل ڈیوائس کے لیے اس کے ایک فنکشن کے لیے آپ نمونہ بن کر آئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنے فنکشن ہیں انسانی ڈیوائس میں ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مینول ہے، اور اس خاص فنکشن کو آپ کو سمجھنا ہے اور پھر اسے صحیح برتنا ہے اور کرنا ہے، تو آپ کو اس فنکشن سے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مینول کو پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ اسے ریکارڈ کرنے کے لیے انٹرنلی بیوی ہو سکتی ہیں، اور ان میں بھی سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور ایکسٹرنلی اصحاب کرام تھے باہر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ریکارڈ کر رہے تھے اور سینہ بسینہ منتقل کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا وہ جب لکھنے پڑھنے کا اور کاغذ قلم کا دور شروع ہوا، اور اس چیز سے اطمینان ہو گیا کہ اب گڈ مڈ نہیں ہو پائے گا، قرآن رہے گا اور حدیث رہے گی، تو پھر یہ چیزیں کاغذ قلم کے ذریعے کتابوں میں آتی چلی گئیں۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں کو آج کل اعتراض ہے، اور ان سبھی لوگوں کو ہے جو اسلام سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ ورنہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں تو دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور اپنی زندگی سے وہ مطمئن نہیں ہوتے اور خالی ذہن ہوتے ہیں، اور انہیں روح ان کی مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ سچ کو تلاشو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سارے لوگ کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، ایک لمبی فہرست ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو اعتبار متعصب کا نہیں ہوتا ہے، اعتبار کانسپائریٹر کا نہیں ہوتا ہے، اعتبار کانسپائریسی کا نہیں ہوتا ہے، اعتبار ہمیشہ نیوٹرل بندے کا ہوتا ہے، جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، جو بالکل بیچ میں برابر کھڑا ہو،
اور اب وہ سرچ کرنے چلے، ڈھونڈنے چلے، تو ایسے بندوں کو جب ہم دیکھیں گے اور سرچ کریں گے اور ڈھونڈیں گے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. گوگل ہمارے پاس ہے، یوٹیوب ہمارے پاس ہے، تو ہم سرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ایک لمبی فہرست ہے جو ایسے لوگوں کی کہ جو پریشان تھے، جنہیں ذہنی چین و سکون نہیں تھا، اور جب وہ چین و سکون کو حاصل کرنے چلے تو آخر میں جو ان کا فائنل ڈیسٹینیشن آیا اس ٹریول کا اور جرنی کا، تو وہ اسلام تھا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو یہ ہے وہ بدیہی حقیقت. اس کو اگنور کر کے بیٹھ جانا، اپنے فلسفے کو جو ہے بگھارنا. اب آپ جو کچھ فلسفہ بگھار رہے ہیں اس کا جو ہے وہ وہی کیا کہیں گے، ٹائم اور پلیس کتنا ڈیفرنٹ ہے. ہاں، آپ کی بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے بھائی؟ ہاں، 85 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد اور 200 سال کے بعد جو حدیثیں اور جو کتب تاریخ مدون ہوئیں اور کتابوں کی صورت میں سامنے آئیں، تو ان پر تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن خود آپ کی بات کتنے 100 سال کے بعد وجود میں آ رہی ہے؟ خود آپ کی بات، اس کی کیا آتھینٹسٹی ہے؟ اور خود آپ کیا ہیں جو آپ کی بات کو جو ہے وہ مستند مانا جائے اور آتھینٹک مانا جائے؟ تو وہی سوال خود ان لوگوں پر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. ٹھیکہ لیا ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانے کا، اور بھارت کی حد تک خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانے کا، تو آنکھ بند کر کے تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، پھیلاتے رہیں. اس سے کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے کا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. دوسری جگہ یہ بھی کہہ دیا ہے لِيَهْلِكْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. ہاں، جو ہلاک ہونا چاہے تو وہ بھی آنکھ بند کر کے ہلاک نہ ہو. ہاں، وہ دلائل کو، ایویڈنس کو، پروفز کو جھٹلا کر کے ہلاک ہو. اور جو جینا چاہے تو وہ انہی پروف کو، ایویڈنس کو اور دلائل کو بنیاد بنا کر جیے، جن کو دوسرے لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سیتا جی کو لے لیتے ہیں. آپ کے سامنے یہ فیس بک پیج کا اسکرین شاٹ ہے. اس پیج کی ہیڈنگ اور نام ہے ریسپانسز ٹو ہندوازم IIN. اس میں آپ جائیں اور پڑھیں تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ انیک شادیوں کا کم عمری میں ہندو دیوتاؤں اور خداؤں کی طرف سے کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر 1 راما میریڈ 6 years old سیتا. اسکنڈ پران میں اس کا تذکرہ ہے. تو بڑی ڈیٹیل سے وہاں پہ ہے اور ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور آپ اسے کھول کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے بھارت کے پہلے صدر جناب راجندر پرساد جی، اور ان کا وواہ اور شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی. دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین شاٹ. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بیوی کی عمر اور پتنی کی عمر کتنی ہوگی. تو ایک واقعہ بھی کافی ہے، اگر کہیں اور مل رہا ہے وہ کافی ہے. جب کہیں کچھ نہ ملے تو پھر ایک بات بنتی ہے کہ بھئی آپ ہدف بنائیں، آپ ٹارگٹ کریں. لیکن جب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اور خود آپ اپنے گھر کے اندر سب لیے بیٹھے ہیں اور چھپائے ہوئے ہیں، اور اسے یہ کہہ کر ٹال جاتے ہیں کہ وہ تو اس دور کا یہ تھا وہ تھا، ہم نہیں مانتے، تو پھر آپ اپنے دھرم کو نہیں مانتے، آپ اپنے دھرم کا انکار کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ مانے نہ کہ اسلام اب سمست مانو جاتی کے لیے فائنل دین ہے، آخری دین ہے، اور محمد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمست مانو جاتی کے لیے اور ساری مینکائنڈ کے لیے لاسٹ میسنجر اور پرافٹ ہیں. اور آپ کے بعد اب کوئی میسنجر اور پرافٹ آنے کا نہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میسیج اصل ہوتا ہے، اور میسیج من و عن ایز اٹ از سیف ہے، محفوظ ہے، اور اس کے اندر دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح
کوئی کسی قسم کی گھٹت بڑھت نہیں کر سکتی، یہ چیز ہے۔ تو 1 2 3 4 واقعات بھی کافی ہوتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، اور نکارنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے انیک جو ہے وہ سادھن ہوتے ہیں۔ آدمی کو نہیں ماننا ہے تو چاہے کچھ کرے، وہ آپ کچھ بھی کہتے رہیے، وہ نہیں مانے گا۔ یہی سلوک ہمیں بھی کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، اور بہکانے والوں کی اور ورغلانے والوں کی اور دین سے ہٹانے والوں کی بات پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور اپنے ہی دین کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ ہاں، وہ شک پیدا کر رہے ہیں اور ہم وہ شک قبولے لے رہے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے دین پر، وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور ایسے مذہب پر قائم ہیں جس کے اندر کیا کیا ہے۔ اب یہ اسکرین شاٹ ملاحظہ فرمائیں، یہ عربک میں ہے لیکن بکس کا حوالہ انگریزی میں دیا ہوا ہے، ہم انہیں دیکھ کر اور انہیں سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شادیاں ہیں جو کم عمری پر مشتمل ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں تو کچھ نہیں بولا جاتا۔ تو ان یورپین رائل فیملیز جو راج گھرانے تھے، یہ غیر مہذب تھے یا مہذب تھے، یہ دیہاتی تھے یا غیر دیہاتی تھے، یہ ٹرائبس تھے، ایسے ہی بس چھوٹے موٹے بالکل، جو اسلام کے بارے میں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ٹرائبس کا مذہب ہے اور دین ہے، اس کا سویلائزڈ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہی سوال یہاں پر ہے کہ اس دنیا کا سویلائزڈ دنیا سے لینا دینا ہے یا نہیں ہے، یا اگر اس دنیا کو ہٹا دیں تو پھر آپ کی سویلائزڈ دنیا صحیح سالم قائم رہتی ہے، اس کی عمارت باقی رہتی ہے یا منہدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، دا اسٹوری آف سویلائزیشن، دا ایج آف فیتھ۔ تو اسی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پیج نمبر 10 پر دکھائی دیتا ہے بک 2 اسلامک سویلائزیشن، یہ ہیڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے اندر جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں ہیڈنگ دکھائی دیتی ہے چیپٹر نمبر 8 کے نام سے محمد۔ جب یہاں پہنچیں گے اور پیج نمبر 158 کھولیں گے، چیپٹر نمبر 8، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیے دا ایج آف فیتھ 158 صفحہ چیپٹر نمبر 8۔ اس میں یہ یلو کلر میں لائنز ہیں، اس کو ذرا سا پڑھیں۔ بٹ ایٹ 7 or 8 she was married off to any youth of the clan whose father would offer the purchase price for the bride۔ اس کے مطابق 7 یا 8 سال کی عمر میں لڑکی عربوں میں بیاہ دی جاتی تھی۔ یہ تسلسل بیان ہو رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تسلسل باقی رہا عربوں میں یا نہیں رہا، اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ اقتباس دیکھیں، یہ اسکرین شاٹ جو الہاد.com سے لیا گیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل مضمون کا یہ اقتباس ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ سے مثالیں۔ اسلامی کتابوں میں ایسے بہت واقعات نقل کیے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دینا عام بات اور اس عمر میں نکاح کرنا رواج تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ چند واقعات پیش ہیں۔ نمبر 1، ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئیں اور میں 122 ہجری میں پیدا ہوا۔ سیر و اعلام النبلاء جلد 7 رقم 1627۔ یعنی 12 سال کی عمر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی شادی 10 سے 11 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمرو اپنے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 93۔ نمبر 3، ہشام بن عروہ نے فاطمہ بنت منذر سے شادی کی اور بوقت شادی فاطمہ کی عمر 9 سال تھی۔ الضعفاء للعقیلی جلد 4 رقم 1583، تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 222۔
نمبر 4، عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، اور اس روایت میں یہ بھی درج ہے کہ ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ اس کی بیٹی بھی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی۔ کامل ابن عدی جلد 5 رقم 1015۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عامر سے کرائی۔ تاریخ ابن عساکر جلد 70۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عباد ابن عباد فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے بیٹی کو جنم دیا، اور اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ سنن دارقطنی جلد 3 کتاب النکاح رقم 3836۔ جی، اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی، بلکہ مطابق حال بات تھی۔ اس وقت کی، اس علاقے کی جو جغرافیائی کیفیت تھی اور نشو و نما کی جو حالت تھی، اس میں آج جیسا معاملہ نہیں تھا۔ آج کی نشو و نما بالکل مختلف ہے اس دور سے۔ تو اس تفصیل سے جو بات نکل کر سامنے آئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہیں کم عمری کی شادی کے معاملے میں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے دور کو اس دور پر قیاس کرتے ہیں، اور اس دور کو خود اسی دور کے آئینے میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ خود عرب اس میں تنہا نہیں، بعد کے مسلمان بھی اس میں تنہا نہیں، اور یورپ بھی اس میں تنہا نہیں، خود بھارت بھی اس میں تنہا نہیں۔ ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، وہ اسے نہیں ماننا ہے، کیونکہ وہ ماننے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ خود نہ مان کر دوسروں کا دین اور ایمان چھیننے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی جانتے ہوں تو نہ جانتے ہوں تو کم سے کم پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا خود غلط ہو کر ہمیں بہکانے چلا ہے تو ہم صحیح ہو کر بہکنے کیوں چل دیتے ہیں۔ ہم صحیح ہو کر ہم کچھ بھی سنیں، لیکن سب سے پہلے اتنا ایمان تو ہمیں نصیب رہے کہ جس قرآن کو ہم نے مانا ہے وہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اور جس نبی کو ہم آخری رسول مانتے ہیں وہ واقعتاً آخری رسول اللہ کے نبی ہیں۔ اب جو اعتراضات آپ پر ہو رہے ہیں وہ ماننے والوں کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں، وہ نہ ماننے والوں کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم ماننے والے نہ ماننے والوں کو فالو کیوں کرنے لگے؟ وہ تو ہم کو نہیں فالو کر رہے، وہ تو ہمارا دین ایمان چھڑانے کے لیے، ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم کمزور کیوں ثابت ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس طرح اگر سوچیں گے اور کاؤنٹر کوشچن کریں گے کہ یار یہ ہے کون؟ ہاں، اس کی دنیاوی زندگی مثال لے لیجئے، چور آیا ہے، ڈاکو آیا ہے، تو چور اور ڈاکو کو ہم اپنے گھر کے ابا، چچا اور بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں پر قیاس کریں گے؟ ہاں، یا یہ کہیں گے ابا چابی مانگ رہے ہیں ہم دے دیں گے، بھائی چابی مانگ رہا ہے ہم بتا دیں گے کہاں رکھی ہے ابا نے، کہاں رکھی ہے اماں نے، لیکن چور اور ڈاکو آیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم ابا جیسا سمجھ کر کے اور اماں جیسا سمجھ کر کے اور بھائی جیسا سمجھ کر کے اس کو بھی ہم چابی کا پتہ بتا دیں گے، اس کو بھی ہم لا کر کی کہانی سنا دیں گے، اس کو بھی ہم ویسے ہی گھر کا ایک فرد مان لیں گے کہ بھئی یہ بھی تو ابا جیسا انسان ہے، یہ بھی تو بھائی جیسا قد کاٹ رکھتا ہے، خالی نام کا فرق ہے تو یہ بھی انسان۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آیا کس لیے ہے، اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ڈاکہ ڈالنے آیا ہے یا کیا کرنے آیا ہے، یا رشتہ لے کر آیا ہے، یہ سب دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ رشتہ دار آیا ہے رات میں، دیکھ کر کے دروازہ کھول دیتے ہیں، اگر کوئی اجنبی پر آیا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اور اگر دکھ جائے جو کیٹائی لگی ہوتی ہے اس کے اندر سے کہ لٹیرے آئے ہیں، بدماش آئے ہیں، چور آئے ہیں، دائیں بائیں چھپے کھڑے ہیں، دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں یا اپنا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے تحفظ کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ تو ہمارا رویہ بھی ان ایمان کے لٹیروں اور اچکوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے سلسلے میں ٹھیک ویسے ہی ہونا چاہیے فزیکلی نا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں، آنکھوں سے دکھنے والا چیزیں لوٹنے آتا ہے
اور باتیں کرنے والا یہ ایمان لوٹنے آتا ہے۔ تو ہم بجائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے اور محفوظ کرنے کے اس کا الٹا کیوں کرتے ہیں؟ دروازے بھاڑم بھاڑ کھول دیتے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں گھسیڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے ہی بارے میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی سوچیں گے اور اس مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ شک شبہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم فزیکلی اپنے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آخری بات کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں مینٹلی بھی اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ایمان کو اور اپنی ایمانی باتوں کو، اللہ پر ایمان کو، قرآن پر ایمان کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کو، ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو آج کے ملحدین، منکرین، مرتدین اور ایمان اور اسلام سے محروم ہونے والوں کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں شک شبہ میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مبتلا نہ ہوں، اور کوئی سوال، کوئی بات سن کر پیدا ہو رہا ہے تو اسے گہرا علم رکھنے والے اور اسلامی قرآن و حدیث میں مہارت رکھنے والے لوگوں سے ہم پوچھیں، ان سے رابطہ کریں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھتے ہوئے یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، جیسے ابھی ہمارا آپ کا جو اسٹیٹس ہے، تو سائنسدانوں کی جو اپروچ ہے، اگر وہ اپنی سطح سے ہمیں سمجھانے چلیں تو ہم سنتے تو رہیں گے، تو کیا ہر بات سمجھ میں آ جائے گی؟ نہیں آ جائے گی۔ میتھ کا جو علم ہے، ہاں، وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو بات بھی انہی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جن کے پاس اس سے پہلے کا ضروری علم ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بھی ضروری علم ہے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر سرسری علم ہے تو پھر ہمیں کم سے کم وہ بیسک ایمان بالغیب تو رکھنا ہوگا نا، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا۔ جیسے ہم میتھ پر ایمان رکھتے ہیں، سائنس پر ایمان رکھتے ہیں، علوم دنیاوی پر ایمان رکھتے ہیں، جتنی طرح کے علوم ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم پڑھے لکھے ہوں نہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن ہم اپنے بیٹے کو، بچے کو، بچی کو پڑھنے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ دیکھتے ہیں۔ اب بچہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے اسکول میں بیٹھ کر کے، کیا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بچہ اگر گھر میں آ کر کے سمجھائے، 10th کی میتھ سمجھائے، 12th کی میتھ سمجھائے، اس کے بعد اس کے اوپر کی میتھ سمجھائے، PhD کر رہا ہے میتھ میں، وہ ہمیں سمجھائے، ہاں، ایک سائنٹسٹ ہے وہ ہمیں سمجھائے، ہمارا ہی بیٹا ہے سائنٹسٹ بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، تو ہماری سمجھ میں آئے گا اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ہاں، ہم کیا کہیں گے؟ بھیا اپنی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تم نے پڑھا ہے، تم سمجھو، ہاں ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں بس دوا دے دو، بات ختم۔ تو ہم یہ سلوک اپنی فکر اور سوچ اور ایمان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے کو اس سائنٹسٹ جیسا اور اس PhD کرنے والے میتھ کا علم رکھنے والا بندہ کیسے سمجھ لیتے ہیں اور مطالبہ کرنے لگتے ہیں ہمیں بھی سمجھاؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ؟ تو یہ تو سب سے بڑی غلطی اور نادانی ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی علمی حالت کو اور سطح کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم دنیاوی علوم کو سمجھ نہیں سکتے اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہاں سرسری علم رکھتے ہیں۔ ہاں، ہائی اسکول کرنے والا کیا PhD کی میتھ سمجھ سکتا ہے؟ ہائی اسکول کرنے والا آخری درجے کے جو سائنسی علوم میں سمجھ سکتا ہے؟ ہائی اسکول کرنے والا، انٹر کرنے والا سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہوتا تو پھر ضرورت کیا تھی جامعات میں اور کلیات میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اساتذہ کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو بس وہ کتابیں کھولتا اور سمجھتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اسی فارمولے کو اور اسی ایمان بالغیب کو اور اسی یقین کو ہم دین میں کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں جب ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تو لیکن تمہاری حیثیت تو چور اچکے ڈاکو کی ہے نا بھائی، ہے تو ہم سے یہ مطالبہ امید کیوں رکھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے اپنے دل و دماغ کی کھڑکی اور دروازہ کھول دیں گے تاکہ تم آ کر کے ہمارا ایمان لوٹ لو؟ کیوں کرتے ہیں یہ؟ تو یہ ہماری اپنی خطا ہے۔ ہم وہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو کم علم سمجھ کر کے اور ایمان بالغیب رکھتے ہوئے دعوے اور یقین کے ساتھ کہیں کہ تم جو کچھ بھی کہتے رہو لیکن ہمارا ایمان اٹل ہے،
ہاں اللہ ہی برحق ہے، وہی اس کائنات کا اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہاں، اور اس نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں رکھی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، ایک دن اس دنیا کا انت ہوگا اور ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر دیکھ لینا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ہم کیوں کسی کو کوئی بھی الٹی سیدھی بات سن کر کے جو ہے وہ سوال کرنے لگتے ہیں؟ یہی کام ہم تب بھی تو کر سکتے ہیں کہ اسکول میں جا کر کے جو کلاسز چل رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہوں اور اس کے بعد اپنی سمجھ سے جو ہے وہ وہی شروع کر دیں، تو پھر سب لوگ منہ دیکھیں گے نہیں کہ بھئی ماشاءاللہ کتنے قابل صاحب آئے ہوئے ہیں، ہاں کہ الف سے لٹ نہیں آتا، لیکن چلے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے معاملہ کریں گے انشاءاللہ تو سب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اسی طرح اپنے ایمان کو بچانے والا بنائے جس طرح ہم اپنی دنیاوی دولت کو اور اپنے دنیاوی اثاثے کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں اور جانتے بوجھتے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولتے کہ ہم لٹ جائیں۔ اسی طرح ہم ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے اپنے دل و دماغ کے دروازے ہرگز نہ کھولیں، ان کی حفاظت کریں، اور کوئی بات پوچھنا ہے، سمجھنا ہے تو ہم گہرا علم رکھنے والوں سے رابطہ کریں اور ان سے بات سمجھیں۔ آج بہت آسان ہے، جہاں غلط صدائیں لگ رہی ہیں وہاں صحیح صدائیں بھی لگ رہی ہیں، جہاں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے اندر گھسنے کے لیے، وہیں پر ایمان کی حفاظت کرنے والوں کا پروٹیکشن بھی حاصل ہے اور ان کی طرف سے سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو ہم وہ بھی ہائر کر سکتے ہیں اور اس غلطی سے بچ سکتے ہیں کہ ہم لٹ جائیں اور اس کے بعد جب کل کو آنکھ کھلے حقیقی تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ دولت تھی لیکن چھیننے والوں نے ہم سے چھین لی، اور ہماری اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے چھین لی۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے جتنا اپنی زندگی میں مختلف علوم اور فنون کے حوالے سے کیا کرتے تھے کہ ہم ان پر ایمان بالغیب رکھتے تھے، اور بات ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم علوم کا انکار نہیں کرتے تھے، ہم ان علوم کو تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں کر لیتے اسلام کو لے کر، قرآن کو لے کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر، تو آج خالی ہاتھ نہیں ہوتے اور آج ہم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹ نہیں رہے ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔